السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بَيَانُ دَلِيلِ الْاِفْتِرَاضِ فِي انْعِكَاسِ الْخَاصَّتَيْنِ مِنَ الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِي عَكْسِ النَّقِيضِ فَهُوَ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ۔ یہاں سے شارح خاصتین یعنی مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض پر دلیل افتراض کو پیش فرمانا چاہتے ہیں۔ قبل میں آپ نے مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ پر کیا کیا تھا؟ دلیل افتراض کو ملاحظہ کیا تھا۔ اب یہاں سے مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ پر، موجب جزیہ کے عکس نقیض پر دلیل افتراض کو ملاحظہ کریں گے۔ موجب جزیہ کے عکس نقیض پر دلیل افتراض کو ملاحظہ کریں گے۔ طریقہ وہی ہے جو ما قبل میں ذکر کیا گیا، اسی طریقے کو بعین ہی یہاں پر اپنائیں گے اور مثالوں کو دیکھیں گے۔ طریقہ کیا تھا کہ اگر عکس نقیض کو آپ درست نہیں مانیں گے تو ہم کسی بھی شے معین کو ذات موضوع فرض کریں گے۔ ذات موضوع فرض کرنے کے بعد اس پر وصف موضوع وصف محمول دونوں کا کیا کریں گے؟ حمل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا دلیل افتراض کے ذریعے سے جو عکس ہے اس کی عکس کے دونوں جز کیا ہو جائیں گے؟ ثابت ہو جائیں گے۔ کیسے وہ دیکھیں۔ وَأَمَّا بَيَانُ دَلِيلِ الْاِفْتِرَاضِ رہا دلیل افتراض کا بیان فی انعکاس الخاصتین من الموجبۃ الجزئیۃ موجبہ جزئیہ کے دونوں خاصہ کے منعکس ہونے پر، فی عکس النقیض کہاں؟ عکس نقیض میں، فَهُوَ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ تو وہ دلیل افتراض کو پیش کرنا طریقہ مذکور پر ہی ہے، یعنی کہ جو ما قبل میں طریقہ ذکر کیا گیا وہی طریقہ یہاں پر بھی ہے۔ بأن يقال بہی طور کہا جائے گا قولنا ہمارا قول بالضرورت او بالدوام بعض المتکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما۔ لا دائما کا مطلب کیا ہے؟ اے بعض المتکلم لیس بمتحرک اللسان بالفعل، بعض متکلم زبان کو حرکت دینے والے ہیں جب تک کہ وہ متکلم ہے، دائمی طور پر نہیں، یعنی کہ بعض متکلم بالفعل زبان کو حرکت دینے والے نہیں ہیں۔ یہ قضیہ دیکھیے ہمارا، اگر بالدوام کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں تو یہ عرفیہ خاصہ موجبہ جزیہ ہو جائے گا، اور اگر بالضرورت کی قید کے ساتھ پڑھیں تو یہ مشروطہ خاصہ موجبہ جزیہ ہو جائے گا۔ اس کا عکس نقیض کیا آئے گا؟ عرفیہ خاصہ۔ وہ عکس نقیض کیا ہے؟ بالدوام بعض لا متحرک اللسان لا متکلم ما دام لا متحرک اللسان لا دائما، یعنی کہ دائمی طور پر بعض زبان کو نہ حرکت دینے والے متکلم نہیں ہیں جب تک کہ وہ زبان کو حرکت دینے والے نہیں ہیں، نہ کہ دائمی طور پر۔ تو اب لا دائمہ کا مفہوم کیا نکلے گا؟ لیس بعض لا متحرک اللسان لا متکلما بالفعل، یعنی کہ بعض جو زبان کو حرکت دینے والے نہیں ہیں وہ متکلم نہیں ہیں بالفعل۔ کہتے ہیں یہ جو عکس نکل کے آیا ہے یہ عکس اپنے اصل کی طرح کیا ہے؟ صادق ہے۔ یہ عکس نقیض اپنے اصل کی طرح کیا ہے؟ صادق ہے۔ اس کے صادق ہونے پر دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل افتراض ہے۔ وہ کیا نکلے گی دلیل افتراض؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شے معین کو مثلا ذات موضوع فرض کر لیں گے، تو اب ہم
کسی بھی شے معین کو جب ما ذات موضوع کا کر لیں گے، فرض کر لیں گے، تو ہم کہیں گے زید متکلم. کیا کہیں گے؟ زید متکلم. تو زید کا متکلم ہونا بالکل ظاہر و باہر ہے. پھر ہم کہیں گے زید لا متحرک اللسان، زید زبان کو حرکت دینے والا نہیں ہے. یہ کیا ہے جناب والا؟ یہ اصل کے لا دوام کا حکم ہے. تو زید لا متکلم، کیا کہیں گے ہم؟ زید لا متکلم. اس لیے کہ کیونکہ ہم نے بعض لا متحرک اللسان لا متکلم ما دام لا متحرک اللسان الا دائما میں ہم نے بعض لا متحرک سے مراد کا لے لیا ہے جناب والا؟ زید کو لے لیا ہے. تو ہم کہیں گے زید لا متکلم. زید لا متکلم. جب زید لا متکلم ہے تو زید کا لا متحرک اللسان ہونا بھی ثابت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ واصل کے لا دوام کا حکم ہے. تو اب جناب والا صادق ہوگا یہ کہنا بعض لا متحرک اللسان لا متکلم بالفعل. کیا صادق ہوگا؟ بعض لا متحرک اللسان لا متکلم بالفعل ہیں. تو دیکھیے یہ ہم جو اس نتیجے پر پہنچے کہ بعض لا متحرک لسان لا متکلم بالفعل ہیں، یہی تو جناب والا عکس کے لا دوام کا مفہوم ہے. یہی تو عکس کے لا دوام کا مفہوم ہے. عکس کے لا دوام کا مفہوم کیا تھا؟ عکس کے لا دوام کا مفہوم تھا لیس بعض لا متحرک اللسان لا متکلما بالفعل، یعنی بعض وہ جو زبان کو حرکت دینے والے نہیں ہیں، متکلم نہیں ہیں بالفعل. تو یہ عکس کے لا دوام کا مفہوم ہے. اس لیے کہ اب نکل کے کیا آیا؟ بعض لا متحرک لسان لا متکلم بالفعل ہے. کیوں جناب والا؟ اس لیے کہ نفی سے مل کر کیا حاصل ہوتا ہے؟ اثبات حاصل ہوتا ہے. نفی سے مل کر اثبات حاصل ہوتا ہے. تو جناب والا ایسی صورت میں اب عکس کا جزء ثانی ثابت ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ عکس کے لا دوام کا مفہوم ہے. وہ کیا کہنا ہے ہمارا؟ بعض لا متحرک اللسان لا متکلما بالفعل، یعنی کہ بعض وہ جو لا متحرک لسان ہے لا متکلم بالفعل نہیں ہیں. تو جب نفی یہاں پر ٹکرائے گی تو نفی سے مل کے معنی کیا حاصل ہوتا ہے؟ اثبات کا معنی حاصل ہوتا ہے. وہ کیا نکلے گا محاصل اس کا؟ کہ بعض متحرک لسان متکلم ہے. جب ہم اس کو نفی میں پہنچا دیں گے لا متحرک لسان لا متکلم نہیں ہے بالفعل. تو جناب والا اس طریقے سے ہم عکس کے جزء ثانی کو کیا کر دیا؟ ہم نے ثابت کر دیا. دیکھیں اور فیا خاصہ وہی قولنا، وہ ہمارا قول بالدوام بعض لا متحرک اللسان لا متکلم ما دام لا متحرک اللسان لا دائمہ ہے، یعنی کہ لیس بعض لا متحرک اللسان لا متکلما بالفعل. کہتے ہیں یہ جو عکس نقید نکل کے آیا ہے وہ صادقۃ قعینی ہے، یہ اپنے اصل کی طرح کیا صادق ہے. وصدق ذلک، اور اس کا صدق بالدلیل الافتراض، دلیل افتراض کے ذریعے. وہ دلیل افتراض کیا؟ وہ ان نفرض ذات الموضوع، وہ یہ ہے کہ ہم ذات موضوع مثلا کسی کو فرد کر لیں گے. اعنی میں مراد لیتا ہوں بعض المتکلم زیدن، کے بعد متکلم کا زید ہیں. فزید بعض مراد لیتا ہوں بعض لا متکلم، لا بڑھائیے آپ، بعض لا متکلم زیدن زید ہیں. فزید لا متکلم و ظاہر، تو زید کا لا متکلم ہونا کیا ظاہر ہے. وزید لا متحرک اللسان، اور زید لا متحرک لسان بھی ہے. کیوں؟ وہ حکم لا دوام الاصل، اس لیے کہ وہ اصل کے لا دوام کا حکم ہے. فیصدق بعض لا متحرک اللسان لا متکلم بالفعل، تو اب یہ بات صادق ہو جائے گی کہ بعض لا متحرک لسان لا متکلم بالفعل ہیں. وہ مفہوم لا دوام العکس، یہی تو جناب والا عکس کے لا دوام کا مفہوم ہے. کیوں؟ لأن الاثبات یلزمہ نفی یا نفی، اس لیے کہ اس بات کو نفی کی نفی کیا ہے؟ لازم ہوتی ہے.
فثبت الجزء الثانی من العکس، تو عکس کا جزء ثانی کیا ہوگا؟ ثابت ہو گیا، وہ ہوا مفہوم لا دوام العکس، وہ کیا ہے؟ عکس کے لا دوام کا مفہوم ہے۔ واما بیان ثبوت الجزء الاول، رہا عکس نقیص کے جزء اول کے ثبوت کا بیان، یہ ثبوت پر دلیل، تو ہم کہیں گے جزء اول میں زید لا متکلم بالفعل، زید لا متکلم بالفعل ما دام لا متحرک اللسان۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ عکس نقیص کا جزء اول کیا؟ بالدوام بعض لا متحرک اللسان۔ اب بعض لا متحرک اللسان کو ہم نے مثلا زید فرض کر لیا، اب ہم اس پر لا متکلم کا حکم لگائیں گے، یوں کہیں گے بعض زید لا متکلم بالفعل ما دام لا متحرک اللسان۔ اب اگر ہم یہ بات صحیح نہیں مانتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ضرور صحیح ہوگا، وَإِلَّا لَكَانَ مُتَكَلِّمًا، ورنہ تو وہ ضرور متکلم ہوگا، حین هو لا متحرک اللسان، جس وقت کہ وہ لا متحرک اللسان ہوگا، فَيَكُونُ هو لا متحرک اللسان حین هو متکلم، تو وہ جناب والا لا متحرک اللسان ہوگا جس وقت کہ وہ متکلم ہوگا۔ ارے یہ تو بالکل اصل کے حکم کے خلاف ہو گیا، متکلم ہوتے ہوئے لا متحرک اللسان۔ وقد کان حکم الاصلی، حالانکہ اصل کا حکم تو یہ تھا کہ ان المتکلم، کہ متکلم زبان کو حرکت دینے والا ہوتا ہے، مادام متکلم، جب تک کہ وہ متکلم ہے۔ اور آپ کے عکس نقیص کے جزء اول کو ثابت نہ ماننے کی بنیاد پر یہ لازم آتا ہے کہ متکلم ہوتے ہوئے وہ زبان کو حرکت نہ دے، تو یہ تو جو ہم نے فرض کیا تھا اس کے خلاف لازم آیا، فہذا خلاف المفروض، تو یہ تو خلاف مفروض ہو گیا، فیکون باطلا، خلاف مفروض کیا؟ باطل ہے، لہذا آپ کا عکس نقیص کے جزء اول کو ثابت نہ ماننا یہ باطل ہو گیا۔ فیصدق، تو اب صادق ہو جائے گا، ان بعد لا متحرک اللسان، کے بعد لا متحرک اللسان لیس بمتکلمین، یہ متکلم نہیں ہے جب تک کہ وہ لا متحرک اللسان ہے، وہ الجزء الاول من العکس، یہی عکس کا جزء اول ہے۔ فثبت العکس بکلا جزئیہ، تو جب پہلے ہم نے جزء ثانی کو ثابت کیا، اب جزء اول کو ثابت کر دیا، تو اب عکس نقیص یہ اپنے دونوں جزوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثابت ہو گیا۔ فتأمل، تو اچھے طریقے سے آپ غور و فکر کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔